تصور کیجئے ایک میدان جنگ جہاں ایک طرف منگولوں کی ناقابل شکست فوج کھڑی ہے اور دوسری طرف ایک چھپی ہوئی فوج۔ اچانک پیچھے ہٹنے کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا؟ یہ ایک چال تھی اور میدان میں جنگ کا نقشہ ایک دم سے بدل گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک غلام جو ایک بازار کے اندر کھڑا ہوا تھا، اس کی نیلی اور تیز آنکھیں سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، آرکشش کر رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پہ پڑا ہوا ایک نشان اسے کسی بھی طور بکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہی لڑکا آگے جا کر تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو کیسے بنا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کو ہاتھوں سے شکست دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن ایک شخص تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ یہ انسان تھا یا کیا تھا جس نے ایک شیر کو شکست دے دی، مار دیا، تباہ کر دیا؟ ایک بار آپ اس اندھیری رات میں چلے جانے کا تصور کریں، جہاں ایک شخص عام شہری کے لباس میں اپنے ہی شہر کی گلیوں میں چھپ کر چل رہا ہو۔ وہ ایک گورنر کے دروازے پر دستخط دیتا ہے اور اگلی صبح شہر میں انصاف بحال ہو جاتا ہے۔ ایک جنگ کے دوران ایک شخص نے دشمنوں کے خیموں کے باہر اپنی فوج کے لٹکے ہوئے سر دیکھے۔ اس کے سپاہی خوف زدہ تھے، لیکن پھر جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ کس کی حکمت عملی تھی؟ آئیے ٹائم ٹریولرز، آج میں آپ کو لے جاؤں گا قریباً 1000 سال پہلے ایک ایسے شخص سے ملوانے کہ جو ایک ٹائم میں غلام تھا، لیکن پھر اس نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیے۔ بہترین اسٹریٹجسٹ، نڈر اور فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے والا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک جنگجو سلطان کی۔ ٹائم ٹریولرز پیٹی باندھ لیجئے اور آج میں آپ کو کچھ عظیم جنگوں کی اور ان جنگوں کو لڑنے والے اس سے بھی عظیم سپہ سالار کی، سلطان کی بات بتاؤں گا۔ آج کی جو یہ شخصیت ہے یہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کی جو چند ایسی شخصیات جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا، ان میں اس سلطان کا نام بھی آتا ہے۔ اس کا پورا نام الملک الظاہر رکن الدین بیبرس البندکداری تھا۔ وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ ایک سیاستدان تھا۔ فنون یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کے تلوار بازی، بات چیت کرنا، نیگوسیشن کرنا، ہر طرح کی جنگ لڑنا، اس کا وہ ماہر تھا۔ اسلامی دنیا کے محافظ کے طور پر بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ غلام کے طور پر اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر قرون وسطیٰ یعنی کہ مڈل ایج تک کی اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک بننے تک بیبرس کی زندگی عزم، ذہانت اور ایمان کی ایک لازوال داستان۔ بیبرس کی جنگی کامیابیاں اور ان کے انتظامات اور اس کی اصطلاحات، یعنی کہ اس کے اندر جو امینڈمنٹس جو اس کے اندر اس نے امپرومنٹ کی تھی، وہ تاریخ میں ایک امپورٹنٹ مقام، ایک امپورٹنٹ جگہ لے چکی ہیں۔ وہ منگولوں کی فوج اور صلیبی یعنی کروسیڈرز جو اسٹیٹس تھیں، ان کے خلاف ایک مضبوط ڈیفنس بنا۔ اسلام کے مستقبل کو اس دور میں بچایا جب اسے مکمل طور پر خطرہ تھا کروسیڈر سے۔ ان کی طاقت میں یعنی اسلام کی طاقت میں اضافہ کیا، کامیابیاں کی، اور ایسی کامیابیاں سمیٹیں کہ جو شاید ابھی کوئی سنے تو وہ اسے افسانہ لگے۔ شروع کرتے ہیں بیبرس کی ابتدائی زندگی سے، شروعات کی زندگی سے۔ اس کی پیدائش سینٹرل ایشیا کا ایک علاقہ ہے اسٹیپے، وہاں پر 1223 1223 عیسوی یعنی کہ
ناٹ بفور دا کرائسٹ، صحیح ہے، عیسوی میں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی ایک کپچاک نام کا علاقہ تھا وہاں پر۔ کپچاک یعنی کپچاک اس قبیلے کا نام تھا۔ کپچاک ترک زبان بولنے والے خانہ بدوشوں کی قوم تھی جو اپنی جنگی ثقافت گھڑ سواری کے لیے مشہور تھی۔ بیبرس نے اسی جنگجو واریر جو ہے ایک انوائرمنٹ کے اندر اپنا جو سٹارٹ لیا، اپنی پہلی زندگی دیکھی، جس نے اس کی ثابت قدمی یعنی کہ اسٹرانگنس، ایک جگہ پر ڈٹ جانا، رک جانا، اور لڑائی کی مہارتوں کے بارے میں، اسٹریٹجی کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا۔ جب بیبرس بچہ تھا تو اس کی زندگی میں ایک منگول حملے کے دوران ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا گیا اور اسلامی دنیا کے غلام بازاروں میں بیچ دیا گیا۔ اس کی تیز آنکھیں، ایک آنکھ پر خاص نشان، اسے باقی جو غلام وہاں پر تھے ان سے تھوڑا الگ کر کے دکھاتی تھی، مگر انہی خصوصیات کی وجہ سے یا اس زخم کے نشان کی وجہ سے شروع میں اسے کوئی خریدار نہ ملا۔ آخر کار بیبرس کو مصر کے ایک ایوبی یعنی کہ جو ایوب کا جو کیا کہتے ہیں، سلطان ایوب کا جو ایک جرنیل تھا، اس نے خرید لیا، جو انہیں مملوک کورپس کے اندر، جو مملوکوں کے جو وہ تھے لشکر تھے، اس میں لا کر اس کو شامل کر دیا، جو کہ غلام سپاہیوں کے لیے مخصوص قسم کا ایک جتھا تھا، ٹکڑی تھا، اس کے اندر اس کو ایوبی جنرل نے شامل کروا دیا۔ مملوک نظام نے، یعنی کہ مملوکوں کے نظام ان کو کہتے تھے، جو یعنی کہ اس ایریا کا سینئر ہوتا تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا قسم کا جو ہے بیہیویئر رکھا۔ مختلف علاقوں سے نوجوان لڑکوں کو اس لشکر میں لایا جاتا، انہیں لڑائی کی اسٹریٹجی کی تربیت دی جاتی۔ بیبرس نے اس ماحول میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ یوں لگتا تھا کہ بیبرس صرف اسی ماحول کے لیے بنا گیا ہے کہ وہ جنگ لڑے اور جنگی حکمت عملی بنائے۔ اس کی یہ جو قدرتی صلاحیت تھی، اس کی جو خدا کی طرف سے اس کو جو یہ ٹیلنٹ دیا گیا تھا، جو اس کی ذہانت تھی، اس نے اس کو غلام سے ترقی دیتے ہوئے مزید بڑے عہدوں تک فوراً پہنچا دیا۔ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی عقل اور اپنی بہادری کی بیس پر عہدے لیتا گیا اور ترقی کرتا گیا۔ آخر کار اس کی ترقی نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا کہ 1260 میں سلطان قتیس کو قتل کرنے کے بعد سلطان بن بیٹھا۔ اس کا دور حکومت یا اس کی جو حکومت کا ٹائم تھا، اس میں ایک تو فوجی توسیع ہوئی، یعنی فوج کو اس نے ایکسپینڈ کیا، انتظامی اصطلاحات یعنی کہ مینجمنٹ کے اندر بہت ساری چینجز کی، اور مملوک طاقت کو بڑھایا۔ مصر اور شام، سیریا، جی ہاں وہی سیریا جو آج کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے بالکل زمین سے مل چکا ہے، اس کو بہت زیادہ مستحکم یعنی کہ اسٹرانگ کیا، روبسٹ کیا۔ بیبرس نے سینٹرلائزیشن جو ہے اس کو پرموٹ کیا کہ بجائے چھوٹی چھوٹی دائمہ بادشاہت ہونے کے، ایک سینٹرل جگہ سے سارا انتظام دیکھا جائے۔ اس نے پوسٹل سسٹم کو بہت بہتر بنایا، جس سے اس کی جو سلطنت تھی، اس کا جو ملک تھا، وہاں پر پوسٹل سسٹم کے تھرو سے فوری طور پر رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ مصر کی جو اکانومی تھی، اس کو تجارت اور ایگریکلچر یعنی ٹریڈ اینڈ ایگریکلچر کے ذریعے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کیا۔ منگولوں کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری ریاستوں کے درمیان میں ڈپلومیسی کی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا، تاکہ کسی بھی بڑے حملے کی صورت میں تمام ریاستیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر اس منگول حملے کا
مقابلہ کر سکیں۔